الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما حاضرین اجماع بزرگوں نوجوانوں پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات سب سے پہلو اس خدا قدوس کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی حمد و ثنا جنہوں نے بے بہا نعمتیں انسان کے لیے مہیا کیا ہے اور ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی دولت جو ہم مسلمانوں کو نصیب عطا فرمائی وہ اسلام کی دولت نصیب عطا فرمائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتے، مختصر طور پر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، سب مل کر بولے الحمدللہ۔ بعدہ درود و سلام کی پھول نچاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر اور بالخصوص ہماری آخری نبی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ اللہم آمین۔ حاضرین جمعہ، اس سے پہلے ایک جمعہ میں نے شکر کے تعلق سے شکر کے فوائد اور اس کے نقصانات کے تعلق سے بات کیا تھا،
کچھ باتیں ایسی تھی جو چھوٹ گئی تھی، انشاءاللہ آج انہی باتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو بے شمار نعمتیں بھی عطا کی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور نعمتیں عطا کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، اور خوش ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ لیکن وہیں پر جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دردناک عذاب کی دھمکی دیتا ہے، ڈراتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے لَإِنْ شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو اور زیادہ عطا کروں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیا ہے قرآن کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ بتا دو، فرما دو لوگوں سے، کیا فرمایا؟ لَإِنْ شَكَرْتُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تم کو اور زیادہ عطا کروں گا، اور تم کو بڑھا چڑھا کر کے عطا کروں گا۔ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم کفر کرو گے، اگر تم منہ موڑو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت خطرناک ہے۔ تو اگر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتوں کا بوچھار آپ کے سامنے لگا دے گا اور نعمتیں آپ کے لیے مہیا کر دے گا۔ لیکن وہیں پر اگر آپ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو مثال بیان کرتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، امن و سکون عطا کیا، ہر طرح سے روزی ان کے پاس آ رہے تھے اور وہ امن و سکون کے ساتھ اس روزی کو کھا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستی کو تباہ کر دیا اور ان کو بھوک اور ڈر ان کے اندر داخل کر دیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کی، ایک گاؤں کی مثال بیان کرتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ کیا تھا؟ وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، ان کے پاس کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں، بلکہ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کے پاس ہر طرف سے روزیاں آ رہے تھے اور اس روزیوں کو استعمال کر رہے تھے، کھا رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ہم نے اس کو بھوک کا لباس پہنا دیا، یعنی اس بستی کے اندر بھوک، تنگدستی اور اسی طریقے سے فقر و فاقہ آ گئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے والخوف، اور خوف بھی ڈال دیا۔
बिमा कान यसनाऊन, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे उन लोगों को बदला देते हैं। तो पता ये चला कि अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तकबीरात बयान करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी रोजी में, आपके अमन सुकून में और बढ़ा देगा और आपको और ज्यादा सुकून वाली जिंदगी नसीब करेगा। लेकिन वहीं पर जब आप अल्लाह की नियामतों को इस्तेमाल करने के बाद आप उससे नाशुक्री करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों को इस्तेमाल करने के बाद उन्हें भूल जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मैं उसको भूख और खौफ की लिबास पहना दूंगा, तंगदस्ती आ जाएगी, फिक्र फाका हो जाएगा। आज समाज और मुआशरे के अंदर नजर दौड़ाइए, मुल्क के अंदर नजर दौड़ाइए, आज सबसे ज्यादा अगर तंगदस्त हाल है, परेशान हाल है, हर एतबार से, सियासत के एतबार से, माली एतबार से और इसी तरीके से अमन सुकून के एतबार से अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हाल है तो मुसलमान है। आखिर रीजन क्या है? सबसे ज्यादा मुसलमान हाल है। आज मुसलमानों की बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, मुसलमानों को लातों से मारा जाता है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जाती हैं, और यही नहीं बल्कि मुसलमानों के ऊपर चढ़ करके मुसलमानों को दबाने की कोशिश करता है। आखिर रीजन क्या है? वजह क्या है? जब आप कुरान का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने कुरान की आयत पढ़ करके उनका तर्जुमा भी बताया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब तुम नियामतों को इस्तेमाल करोगे और इस्तेमाल करने के बाद उस रब को भूल जाओगे जिन्होंने आपको नियामत अता की, जब आप उस रब को भूल जाओगे जिन्होंने आपको सुकून अता किया, जब आप उस रब को भूल जाओगे जिन्होंने आपको हुकूमत अता की, तो फिर ऐसा ही होगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपके गांव में, आपके बस्ती में और आपके इलाके में तंगदस्ती आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला तंगदस्तियों का सैलाब आपके सामने निछावर कर देगा। क्यों? इसलिए कि आपने अल्लाह की नियामतों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। आज हर शख्स अल्लाह की नियामतों का तो इस्तेमाल करते हैं, हर शख्स अल्लाह की दी हुई चीजों का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो जिसने दिया है उसके बारे में कोई ख्याल नहीं। अल्लाह ने पैर दिया, अल्लाह ने हाथ दी, अल्लाह ने आंख दिया, अल्लाह ने जुबान दी, अल्लाह ने कान दिया, अल्लाह ने नाक दी, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह की शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार नहीं। बताइए कितने ऐसे मुसलमान हैं जो दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं? कितने हैं? बहुत कम हैं, बहुत कम है। जो है अगर कोई करता है तो वो चंद ही मुसलमान, चंद ही लोग होंगे जो अल्लाह की हम्द बयान करते, अल्लाह की इबादत करते और अल्लाह के जिक्र अज़कार करते। वही 5 से 7% या 10% है। 90% या 80% लोग जो मुसलमान हैं लेकिन अल्लाह की हम्द बयान नहीं करता, अल्लाह की इबादत नहीं करता, अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। तो भला बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला आपके गांव में, आपके बस्ती में, आपके मोहल्ले में खौफ नाजिल करेगा नहीं तो क्या आपके सामने फूल निछावर करेगा? जब आपने अल्लाह की दी हुई नियामतों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा ही नहीं किया तो जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर खौफ को नाजिल करेगा और तंगदस्ती आएगी, बेचैनी आएगी, फिक्रमंद हो जाएंगे और आप कल्लास होकर के जिंदगी गुजारेंगे। आपकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। आइए इसी शुक्र के ताल्लुक से बनी इसराइल का एक वाकया जो बहुत मशहूर वाकया है, मुख्तसर तौर पर मैं उनकी तरफ जाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के 3 आदमी के पास फरिश्ता आया। 3 आदमी कौन? एक कोढ़ी,
ایک اندھا اور ایک گنجا. کوڑھی, اندھا اور گنجا. فرشتہ ان کے پاس آتے ہیں اور سب سے پہلے کوڑھی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتا تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ جو بیماری ہے کوڑھی لائق ہے, میرا بدن کا جو چمڑا ہے وہ خراب ہو گیا ہے, لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے. فرشتہ اس کے باڈی پر, اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں, ان کی بیماری ٹھیک ہونے لگتی ہے اور بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ بتا معلوم ہے سب سے زیادہ کون سا مال تو پسند کرتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اونٹ پسند ہے. اسے ایک 10 ماہ کی اونٹنی دے دی جاتی ہے. اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے دوسرے آدمی کے پاس, گنجا کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گنجا ہوں, میرے سر پہ بال نہیں ہے, لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, جب بھی میں لوگوں سے ملتا ہوں تو لوگ مجھ سے دور بھاگ جایا کرتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میری جو گنجا پن ہے یہ دور ہو جائے اور میرے سر میں بال آ جائے. فرشتہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں, ان کے سر پہ بال آ جاتا ہے اور وہ بیماری جو تھی وہ دور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے بتا معلوم ہے سب سے زیادہ کون سا مال تم کو پسند ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ گائے پسند ہے. اسے ایک گائے دے دی جاتی ہے. پھر آگے چلا جاتا ہے, جا کر کے اندھا کے پاس جا کر کے پوچھتا ہے بتا تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا نہیں دیکھ سکتا, دنیا کا رنگ کیسا ہے, ان کا کلر کیسا ہے, وہ لوگوں کے رہن سہن کیسے ہیں, دنیا کیسا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. میں چاہتا ہوں کہ مجھے بینا ہی آ جائے اور میں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ سکوں, دنیا کی جو ہے ہرا بھرا چیزوں کو دیکھ سکوں. فرشتہ ان کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں, ان کی بینائی آ جاتی ہے اور وہ صحیح سلامت دیکھنے لگتے ہیں. اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے بتا سب سے زیادہ مالوں میں سے تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے بکری پسند ہے. اسے ایک گابھین بکری دے دی جاتی ہے اور چند دن کے بعد گنجا کے پاس, اندھا کے پاس اور کوڑھی کے پاس اتنا زیادہ مال ہو جاتے ہیں کہ وادیاں بھر جاتی ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر وہی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے. سب سے پہلے وہ کوڑھی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں مجبور ہوں, میں مسافر ہوں, میرا سامان ختم ہو گیا ہے, میں گھر جانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے, اگر آپ میرا مدد کرے اور اللہ اور آپ کی مدد میرے لیے ہے, یعنی اگر آپ مدد کریں گے تو میں اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا. وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس قرضہ زیادہ ہے, مالوں کی یہ دوسروں کی مال ہے, مجھے ضرورت ہے, میں نہیں دے سکتا, انکار کر دیتے ہیں. پھر وہ اس کی یاد دلاتے ہیں کہ بھائی تو کوڑھی تھا, لیکن ایسا ہوا کہ کوئی آپ کے پاس آیا اور وہ بیماری آپ کی چلی گئی, پھر آپ کو ووٹ میں عطا کیا گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ میرا باپ دادا کا مال ہے, مجھے یہ وراثت میں ملا ہے, مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں تھی. فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے, اگر یہ بات تیری جھوٹ ہے تو تو جیسے پہلا تھا ویسا ہی اللہ تجھ کو کر دے. پھر وہاں سے چلا جاتا ہے, جا کر کے اس گنجا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں مسافر ہوں, میرے پاس کچھ سامان نہیں ہے, ابھی اللہ ہی ہے اور آپ ہیں کہ آپ مدد کریں گے تو میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا. وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ مال مجھے وراثت میں ملی ہے اور میرے پاس بہت زیادہ قرضہ ہے, میں مال آپ کو نہیں دے سکتا. انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں, فرشتہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تم کو ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلا تھا. اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں اندھا کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ بھائی میں مسافر ہوں اور میرا سامان ختم ہو گیا ہے, میں گھر نہیں جا سکتا, اگر آپ کچھ مدد کریں گے تو پھر جو ہے میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا. ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اندھا تھا لیکن ایک آدمی آیا جنہوں نے میرے آنکھ پر ہاتھ پھیری, آنکھ کی بینائی آ گئی, میں دیکھنے لگا, پھر مجھے انہوں نے ایک بکری عطا کی اور پھر آج یہ میرے پاس اتنا سارا بکری ہے, آپ ان میں سے جو چاہیں جتنا چاہیں لے لیں, کیونکہ اللہ نے یہ مجھے عطا کیا ہے, آپ ان میں سے جتنا چاہیں لے لیں. اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے مال کے لیے نہیں آیا,
मैं तुमको आजमाने के लिए आया था। तुम्हारे जो दो भाई हैं वो आजमाइश में नाकामयाब हो गए, वो फेल हो गए और तू कामयाब हो गया। मुहद्दिसीन इकराम लिखते हैं कि फिर वो आदमी वैसा ही हो गया जैसे पहला था, और इसके पास और ज्यादा माल की फरावानी हो गई, बहुत ज्यादा माल हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नियामतें अता की हैं, चाहे वो नियामतें किसी शक्ल में हो, रोजी रोटी के शक्ल में हो, पैसे के शक्ल में हो, जिस्म के शक्ल में हो, सेहत याबी के शक्ल में हो, आंख के शक्ल में हो, कान के शक्ल में हो, जबान के शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नियामतें अता की है, आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करने का दो तरीका है, एक जबान से अदा करें और दूसरा आज़ा व ज़वारिह यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी के जरिए से आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। कैसे अदा करेंगे? जबान से अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस तरह की कलिमात अपने जबान से अदा करेंगे तो ये जबान से अल्लाह का शुक्रिया अदा करना हुआ। और आज़ा यानी बॉडी के जरिए से अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। कैसे करेंगे? नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, ज़कात सदका अता करेंगे और तहज्जुद का एहतमाम करेंगे। प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर जो है अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए इबादत क्या करते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में नमाज में क़याम करते, इस कदर करते कि आपके पैर वारम खुल जाया करता था, पड़ जाया करता था। अम्मा आयशा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करती हैं, अल्लाह के नबी आपके अगले पिछले गुनाह माफ हैं, फिर भी आप इतना ज्यादा इबादत क्यों करते हैं? अम्मा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अफला अकुन अब्दन शकूरा, कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ने मुझे नियामतें दी, अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, अल्लाह ने मुझे अक्ल सलीम से नवाजा, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, अल्लाह ने मुझे इमामुल अंबिया बनाया, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों का सरदार बनाया। तो क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? कि अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा ना करूं? तो आप बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रिया अदा करने के लिए रात में इस कब्र खड़ करके इबादत करते थे कि आपके पैर में वरम आ जाया करता था। तो भला बताइए कि हम तो दिन सारी गुनाह करते हैं, तो क्या कम से कम अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रिया अदा करने के लिए फर्ज की अदायगी नहीं कर सकते? सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम नहीं कर सकते? गौर करने की बात है, सोचने की बात है कि दिन सारे हम अल्लाह की नियामतों का इस्तेमाल करते, जमीन पर चलते और आसमान से जो सूरज की जो धूप आती है उसको उससे फायदा उठाते हैं, रात में आराम करते हैं, दिन में रोजी कमाते हैं। कितना गिनाओ, अल्लाह की नियामत इस कदर ज्यादा है कि आप सेकंड सेकंड में अल्लाह की नियामतों का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह की दी हुई सांस अगर टिक जाए तो किसी का मजाल नहीं है उस सांस को चला दे, कि अल्लाह की नियामत नहीं है? सोचने की बात है, गौर करने का मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ऑक्सीजन आप जो ले रहे हैं, अगर आप वो ऑक्सीजन को अगर 10 मिनट के लिए रोक दे तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? कि अल्लाह की नियामत नहीं है? क्या आप उससे फायदा नहीं उठा रहे हैं? गौर करने की बात है, सोचने की बात है। 10 दिन के लिए अगर आसमान से बारिश नाजिल ना हो और जमीन से पानी ऊपर ना आए तो आप किस कदर जिएंगे? कि अल्लाह की नियामत नहीं है? अगर जमीन में जलजला आ जाए आप नीचे धंस करके चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जमीन को सकीनत सुकून इख्तियार करने का ये जो हुनर दिया है, अगर वो ना होती तो क्या हम जमीन पर चल फिर सकते? क्या ये अल्लाह की नियामत नहीं है? अल्लाह ने ज़बान दी है जिससे हम बोलते हैं कि अल्लाह की नियामत नहीं है? अल्लाह की नियामत तो इस कदर ज्यादा है कि हम उसको गिन ही नहीं सकते, शुमार ही नहीं कर सकते। हम थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नियामतें खत्म नहीं होगी, गिन नहीं सकते अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों को। लेकिन आज इंसान है कि अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रिया अदा करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी ख़वातीन हज़रात से तवज्जो चाहूंगा, खुसूसन उनके लिए एक रिवायत, एक हदीस के हजरत
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا معاشر النساء تصدقنا فانی اریتکن اکثر اہل النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، تم لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو. فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد کو زیادہ دیکھا، جہنم کے اندر اکثریت عورتوں کی دیکھی. صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، عورتیں پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے کہ عورتیں جہنم کے اندر زیادہ کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُكْثِرْنَ اللَّعْنَةَ وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ، تم لوگ زیادہ لعن طعن یعنی لعنت کرنے والی ہو، عورتیں زیادہ لعنت کرنے والی ہیں. اس کے بعد فرمایا وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ، اور زیادہ ناشکرا ہے، عورتیں زیادہ ناشکری کرتی ہے. مرد تو ناشکری کرتے ہی ہیں، لیکن عورتیں مردوں سے زیادہ ناشکری کرتی ہیں. اس لیے عورتوں کی تعداد جہنم کے اندر زیادہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اگر ساری زندگی پوری زندگی اگر عورتوں کے ساتھ احسان کرتا رہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہے، ان کی آرزوئیں، ان کی تمنائیں پوری کرتی رہے، لیکن اچانک کوئی ایک دن کسی مسئلے کے تحت اگر انہوں نے کوئی بات کہی اور ان کے ارمان کو پورا نہیں کر پایا، تو لوگ کیا کہتی ہیں کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی آپ سے بھلائی نہیں پائی. مطلب ساری زندگی آپ نے ان کے ساتھ بھلائی کی، ان کی خیر خواہی کی، ان کی دیکھ بھال کیا، ہر آرزوؤں کو پوری کیا، لیکن ایک دن اگر آپ نے اس کو کوئی چیز لا کر نہیں دے پایا کسی مصلحت کے تحت، تو جلدی کہہ دیتے ہیں کہ آپ سے میں نے کبھی بھی کوئی خیر نہیں پایا. اس لیے عورتوں کی تعداد جو ہے جہنم کے اندر زیادہ ہے. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے، صدقہ و خیرات کیا کرے، اور عبادات کے اندر چاشنی پیدا کرے، اور اپنے خاوند کی، شوہر کی اطاعت و فرما بردار کیا کرے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر دنیا میں عورتوں کو اگر دنیا میں کسی کے لیے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو یہ حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ شوہر کا مقام بہت زیادہ ہے. اس لیے اگر کبھی ایسا ہو گیا، جب بھی آپ کیا کریں، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اور تحمید و تحلیل میں، تکبیر میں زیادہ سے زیادہ اوقات کو گزارا کریں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دو راستہ، یعنی انسان کے لیے راستہ ہموار کر دیا. کیا فرمایا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ ہم نے انسان کے لیے راستہ ہموار کر دیا، راستہ اس کے لیے چھوڑ دیا. اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، تم چاہو تو اللہ کا شکریہ ادا کرو اور چاہو تو ناشکری کرو. شکریہ ادا کرو گے تو جنت کی نعمتیں ملے گی، اور ناشکری کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اب تمہارے لیے راز ہے. تو چاہیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ ان کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر کے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے ان کو جنا. اس لیے اور پھر کیا کیا، 2 سال تک دودھ پلایا، 2 سال تک دودھ پلایا. اگر اسی پر اگر بحث کرنے لگے تو گھنٹوں جو ہے ختم ہو جائے گی، لیکن بحث ختم نہیں ہوگا.
صرف اسی پر کہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی انسان اللہ کا ناشکری کرتا ہے. آخر ریزن کیا ہے؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور وہ بڑا، وہ ذریعہ اس کا ماں باپ بنا، پرورش ماں باپ کی، جوانی تک ماں باپ نے اس کو دیکھ بھال کیا. آخر کس بات کا گھمنڈ ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر اولاد کے سہارے جینے لگو گے. یہ جو بیچ کی جو 10 یا 20 سال یا 30 سال کی زندگی ہے، اس میں تم گھمنڈ کرتے ہو. ایک تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، ماں باپ نے پیٹ میں رکھا، اور پھر اسی ماں باپ نے، ماں نے تم کو 2 سال تک دودھ پلایا، 2 سال تک دودھ پلایا. کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، کتنی جو ہے مشقتیں برداشت کی ہوں گی، کتنا زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی ان کو، لیکن پھر بھی انہوں نے برداشت کیا، تم کو پالا، تم کو پوسا. اور یہی نہیں، باپ اپنی زندگی کو، جوانی کی زندگی کو، سارا کا سارا زندگی ایک بچی کی پرورش میں لگا دیتا. لیکن وہی باپ، وہی بیٹا کیا کرتا ہے؟ آخر میں جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ان کی نافرمانی کرتا، ان کو گالی گلوچ کرتا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا. یہ انسان. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انشکرنی، تم میرا شکریہ ادا کرو. والدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، ایک دن تم کو ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر معاملے میں آپ جدھر بھی جائیں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خوف اور بھوک کی جو ہے قحط والی آپ کو نازل کر دے گی، اور جو امن و سکون ہے وہ چھن جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.